الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ: کافروں، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر کیا ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ سنیے۔ ترجمہ: خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہاں سے اندازہ ہوا کہ موت جو ہے وہ روح کا جسم کو چھوڑنا ہے، اسی طرح سے زندگی جو ہے وہ جسم کا روح کے ساتھ ملنا زندگی ہے۔ اب ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا اوریجن، ہمارا مبدا، ہم کہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم مردہ حالت میں تھے، گویا ہم جو ہے وہ بالکل بے جان، بالکل بے حس و حرکت تھے، کچھ نہ تھے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہم کہاں تھے؟ ہم عناصر تھے، ایلیمنٹس تھے، جو کہ بعد میں ہمارے والدین کی غذا بنے، اور اس غذا سے پھر ہمارے والدین کے جسم کے خلیے بنے، اور پھر ان خلیوں کی، ان سیلز کے ذریعے سے ہم اپنی ماؤں کے پیٹ کے اندر جو ہے، ان کے بطن کے اندر ہم ایک جنین کی صورت میں بنے، اور پھر بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک خاص وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کو ہمارے جسم میں شامل کر دیا، اور پھر ہم مکمل انسان بنے، اور پھر انسان بن کر ہم اس دنیا میں آئے۔ گویا ہم مردہ تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ہماری ماں کے بطن میں زندہ کیا، اور پھر ہم زندگی میں دنیا کے اندر زندہ ہو گئے، اور پھر زندگی میں ہم جو ہے وہ زندہ ہو گئے۔ اب زندگی اور موت اللہ نے کیوں بنائی؟ اس کے لیے آیت نمبر 2 سورہ الملک: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ گویا دنیا میں ہم آئے اپنے اعمال کرنے کے لیے، کہ جو اچھے عمل کریں یا برے عمل کریں، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا۔ تو پہلی موت جب ہم کچھ نہیں تھے، پھر ہم زندہ ہوئے، پہلی زندگی دنیا کے اندر، پھر دنیا میں اپنے امتحان کے بعد ہم مر جاتے ہیں، اور پھر آخرت میں ہم اسی طرح سے، جس طرح سے ہم پہلی دفعہ زندہ ہوئے تھے، ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کانسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اچھی طرح سمجھا دے تاکہ ہم اپنی جو آنے والی زندگی ہے، اس کے لیے، جو اصل زندگی ہے، اس کے لیے ہم تیاری کر سکیں۔ سورہ بقرہ کی آج کی دوسری آیت: هو الذی خلقکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کا، اس زمین کا ہر جو چیز ہے زمین کی، وہ انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور اس سے ہم کو اشارہ ملتا ہے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے اسی زمین کی خلافت بھی انسانی کو دی اسی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے، جس کا بار بار قرآن کے اندر ذکر آتا ہے، اور یہ آیات متشابہات میں یہ بات رہے گی، کیونکہ ہم کو نہیں پتا کہ وہ 7 آسمان کیا ہیں، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم
عطا فرما. یا اللہ ہم کو اس زندگی اور موت کی حقیقت سمجھنے والا بنا. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.